ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے۔ سید واعظ علی ناندیڑ کی طرف سے السلام علیکم حضرت، دوران خطبہ جمعہ امام جو درود پڑھتے ہیں تو کیا مقتدیوں کو بھی درود پڑھنا چاہیے، اور خطبہ جمعہ کے آداب کیا ہیں؟ جناب سید واعظ علی صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ جمعہ کے آداب سماعت فرمائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ ایمان والوں کو خطاب فرماتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب جمعے کی اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف تیزی سے بڑھو اور کاروبار چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ اس آیت کریمہ میں جس ذکر اللہ کی طرف بڑھنے کا حکم دیا گیا، اس ذکر اللہ سے جیسا کہ مفسرین عام مفسرین فرماتے ہیں جمعے کا خطبہ مراد ہے۔ اسی لیے فقہاء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعے کا خطبہ جمعے کی نماز کے لیے شرط ہے، یعنی اگر جمعے کا خطبہ دیا ہی نہیں گیا اور اس کے بعد جو 2 رکعت پڑھی جاتی ہے صرف 2 رکعتیں پڑھ لی گئیں تو جمعے کی نماز نہ ہوئی۔ اس لیے جمعے کا جو خطبہ ہے وہ بہت ہی اہم ہے، اور اس سے پہلے جمعے کی نماز کے لیے مسجد جامع میں پہنچ جانا یہ لازم ہے۔ اور جب بھی کوئی جمعے کی نماز کے لیے پہنچے اور خطبہ شروع ہو جائے تو اب اسے اجازت نہیں ہے کہ وہ سنتیں پڑھنا شروع کرے۔ ہاں، اگر پہلے سے وہ سنتوں کی نیت باندھ چکا تھا تو اسے مکمل کر لے، لیکن اب کوئی سنت یا نفل نماز شروع نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے کوئی تسبیح، تحلیل، ذکر، دعا، وظیفہ، کوئی عمل چاہے زبان سے ہو چاہے اعضاء اور جوارح سے ہو، کوئی عمل نہیں کر سکتا، نہ کچھ پڑھ سکتا ہے، نہ کوئی نماز ادا کر سکتا ہے، نہ کوئی وظیفہ کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذکر کی طرف بڑھنے کا حکم دیا، اور ایک جگہ قرآن کریم کی تلاوت کے آداب میں سے فرمایا، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کی جا رہی ہو تو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ حکم بھی خطبہ جمعہ کو شامل ہے، لہٰذا جن حضرات کو خطبہ جمعہ سنائی دیتا ہو اگر قریب بیٹھے ہیں تو ان پر خاموشی کے ساتھ سننا لازم ہے، اور اگر مجمع بہت بڑا ہے اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ 2-3 منزلیں ہوتی ہیں، نیچے خطبہ ہو رہا ہوتا ہے، اوپر آواز نہیں پہنچ رہی ہے، ان پر بھی لازم ہے کہ وہ کم سے کم خاموش رہیں کہ خطبہ جاری ہے۔ اس کا ادب یہ ہے کہ خطبہ ہوتے ہوئے ہم خاموشی اختیار کریں۔ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث پاک میں صاف یہ واضح طور پہ لکھا ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی یعنی دوران خطبہ بغل میں کوئی بندہ بات کرے یا کوئی حرکت کرے اور تم اسے یہ کہہ دو اسکت فقط لغوت، چپ ہو جاؤ، تو تم نے یہ کہہ کر کے کہ چپ ہو جاؤ خود لغو کام اور غلط کام کر دیا۔ ہر فرد پر خاموشی بنائے رکھنا یہ لازم ہے۔ تو اگر کوئی بندہ بات کر رہا ہو تو اس کو آپ اگر کہتے ہو کہ چپ ہو جاؤ تو آپ نے بھی تو اس سے کلام کیا، تو آپ پر لازم ہے کہ آپ خاموشی اختیار کرو۔ اس لیے دوران خطبہ نہ گفتگو کرنے کی اجازت ہے، فون ریسیو کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، میسیجنگ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، سنت یا نفل پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، الا یہ کہ پہلے سے سنت موقدہ شروع کر چکے ہوں انہیں مکمل کر لیں۔ کسی سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، کوئی غلط عمل کر رہا ہے اس کی اصلاح
فی الحال اصلاح کرنے کی اجازت نہیں ہے اگر اس کے لیے زبان یا ہاتھ وغیرہ استعمال کرنا پڑا. تو یہ سب خطبے کے آداب ہیں، اور اس لیے اگر خطیب نے وہ آیت کریمہ پڑھ دی جس میں درود پاک پڑھنے کا حکم ہے، تو وہ خود درود پاک پڑھ رہے ہیں. خطیب کا حکم الگ ہے اس معاملے میں، اور لوگوں کا حکم الگ ہے، کیونکہ خطیب کو اختیار ہے، امام کو اختیار ہے کہ خطبہ دیتے ہوئے وہ چاہیں تو اگر وہ کسی نمازی کو دیکھیں کہ کوئی غلط عمل کر رہا ہے، اپنا خطبہ روک دیں اور انہیں تنبیہ کریں. تو یہ تنبیہ کرنا بھی من جملہ تعلیم سے ہے کہ جس کا حکم خطبے کے لیے ہے کہ خطبہ اللہ کی حمد پر بھی مشتمل ہوتا ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پر بھی، اور لوگوں کی تعلیم و تربیت پر بھی. اس لیے امام اور خطیب کو تو حق ہے کہ لوگوں کی تربیت کریں، دوران خطبہ لوگوں کو علم کی باتیں بتائیں، لیکن کسی اور کو یہ حق نہیں ہے. سب پر لازم ہے کہ خاموشی قائم رکھے اور توجہ سے خطبہ سننے کی کوشش کریں. لہٰذا اگر امام درود شریف پڑھ رہے ہوں یا وہ آیت درود پڑھیں تو اس کی تعمیل میں اور بھی لوگ درود شریف پڑھنا شروع کر دیں، زبان سے، بلند آواز سے یا سری قرأت کے طور پہ. اس سے اجتناب کرنا چاہیے، نہ اس لیے کہ درود پاک کوئی ایسی چیز ہے معاذ اللہ کہ اس سے لوگوں کو منع کیا جائے، بلکہ محض اس لیے کہ کوئی نیک عمل بھی اس دوران جائز نہیں ہے. وجہ وہی اللہ کے ذکر سے روگردانی. فارغ ہو جائیں یا اس سے پہلے آپ جس قدر درود پاک پڑھنے کی اجازت بھی ہے، حکم بھی ہے، لیکن دوران خطبہ زبان سے درود پاک پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. اگر کسی کی عادت پڑ چکی ہے، اور ہونی بھی چاہیے کہ جب بھی وہ آیت درود پڑھی جائے تو اس کے بعد درود کا ورد ہو جائے، تو دل میں درود پاک کا ورد کر لیں. دل میں پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ خیالی طور پر کہ لگے کہ دل ہمارا درود پاک پڑھ رہا ہے، زبان سے ادا نہ ہو کہ آواز نکلے. واللہ تعالی اعلم بالصواب.